دنیا میں موجود ہر شخص قبر کی طرف گامزن ہے، اور وہ یہ دنیا بڑی محنت اور مشقت کے ساتھ گزار رہا ہے، بڑی تگ و دو کے ساتھ، بڑے اہتمام کے ساتھ وہ اپنی قبر کی طرف سفر کر رہا ہے۔ کسی کی محنت اور کوشش ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پہ راضی ہے، اور کسی کی محنت اور کوشش جو ہے، جا تو وہ قبر کی طرف رہا ہے لیکن اس کی محنت اور کوشش کے مقاصد کچھ اور ہیں۔ محنت ہر شخص کر رہا ہے، کوئی بادشاہ ہے، کوئی فقیر ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، اچھا ہے، برا ہے، ہر انسان محنت اور کوشش کر رہا ہے، اور اس کی کوشش اور محنت کا نتیجہ جو ہے جب اللہ کی بارگاہ میں پہنچے گا تو پیچھے پیچھے سمیٹنے والے اس کی محنت کو سمیٹ کے اکٹھا کر رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، نوٹ کر رہے ہیں، اس کی ویڈیو بنا رہے ہیں، سارا کچھ فملاقی۔ پھر انسان جب اللہ کے پاس جائے گا تو وہ تو پیچھے چھوڑ آیا ہوگا، لیکن جب اللہ کے پاس پہنچے گا تو اس کا نامہ اعمال وہ پہلے سے وہاں موجود ہوگا۔ اچھی کوشش کرنے والے جو ہیں ان کی زندگی میں ایک مقام اور سٹیج ایسا آتا ہے جہاں ان کا یہ امتحان ہوتا ہے کہ یہ اچھی کوشش اور محنت جو نیکیوں کی صورت میں وہ کر رہے ہوتے ہیں، کیا وہ اسے محفوظ بھی رکھ پاتے ہیں یا کسی مقام پر آ کر اس کو ضائع کر دیتے ہیں؟ یہ بہت اہم اور قابل توجہ بات ہے۔ نیکی کرنے والا انسان جو ہے، کبھی شیطان اسے اس سٹیج پہ لا کے کھڑا کرتا ہے کہ وہ اپنا موازنہ دوسروں کے ساتھ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے اللہ کا شکر ہے میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں، میں حقوق العباد بھی ادا کرتا ہوں۔ پھر ذہن اس طرف جاتا ہے کہ میرے اندر آخر کوئی کوالٹی ہے، میرے اندر آخر کوئی خیر ہے، اللہ تعالیٰ نے جو مجھے اس رستے پہ لگایا ہے تو میرے اندر کوئی کوالٹی اور صلاحیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس رستے کے لیے منتخب کیا ہے۔ یہاں آ کے انسان جو ہے وہ پھسلتا ہے اور گمراہی کی طرف اس کے قدم ڈگمگاتے ہیں۔ انسان کتنا بھی اوپر چلا جائے، اس کا مقام و مرتبہ نیکی میں وہ کتنا زاہد اور عابد ہی کیوں نہ ہو جائے، اسے اس مقام پہ جا کے بھی یہ عقیدہ، یہ سوچ رکھنے کا حکم ہے کہ جو کچھ ہے وہ اللہ کے فضل اور احسان کے ساتھ۔ انسان کا اپنا اس میں کوئی کمال نہیں ہے، نیکی کی توفیق ملنا بھی اللہ رب العزت کا فضل ہے۔ نیکی آپ کر رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، صبح اٹھتے ہیں، رات کو اٹھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، لیکن یہ جو آپ رات کو اٹھتے ہیں اس کی توفیق کون دیتا ہے؟ یہ توفیق دینے والی ذات بھی اللہ رب العزت کی ہے۔ گویا کہ دوسرے لفظوں میں انسان نیکی کے جس مرتبے پہ بھی پہنچ جائے وہاں پھر ایک اور شکر انسان کے اوپر واجب ہو جاتا ہے کہ اس مقام تک پہنچانے والا مجھے اللہ رب العزت ہے، جس کا شکر میرے اوپر ضروری ہے۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ تمہارا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی راہ اختیار کرو، لیکن یہ ذہن میں رکھو کہ ایمان کو خوبصورت اور مزین کرنا تمہارے دل میں، نیکی کو مزین کرنا، یہ اللہ کی توفیق سے ہے، تمہارا اس میں کوئی کمال نہیں۔ ایک ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے دو بھائی، ایک کفر کی راہ پہ چلتا ہے اور ایک ایمان کی راہ پہ چلتا ہے، فرق کیا ہے؟ ایک ہی خون ہے، ایک ہی ماں کا دودھ پیا ہے۔ یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے کہ ایک کو اللہ رب العزت جو ہے وہ خیر پہ لگا دیتا ہے، دوسرا جو ہے وہ خیر کی راہ سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو جو خیر پہ لگا ہے اسے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ اس میں میرا کوئی کمال ہے۔ اس حدیث کی طرف میں اشارہ کر دوں، وہ دو بھائی جو تھے، دو دوست، ایک نیکوکار تھا، ایک خطاکار تھا۔ نیکوکار ایک دن ترنگ کے اندر آیا اور
آ کے کہنے لگا اللہ نے تجھے تو کبھی معاف ہی نہیں کرنا. خالق کائنات نے دونوں کو فوت کر لیا. اس کو معاف کر دیا جس کے بارے میں کہا تھا کہ تجھے اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، اور جسے کہا تھا کہ تجھے اللہ نے کبھی معاف نہیں کرنا، اور جس نے کہا تھا اس کو پکڑ لیا. کہا من یتعالی علیہ، تجھے کس نے اختیار دیا ہے کہ تو اتنا بڑا بنے؟ تجھے اگر کوئی توفیق ملی تھی تو اللہ کی جو ہے وہ رحمت اور اللہ کے فضل سے ملی تھی. سورہ کہف میں دو باغ والوں کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ کہف میں ذکر کیا ہے کہ وہ اپنے باغ میں داخل ہوا، اس کی رونقیں اور نہریں چل رہی ہیں اور ہر طرح کا پھل ہے. وہ دیکھ کے کہتا یہ میرا کمال اللہ نے مجھے دیا ہے، دیا اللہ نے ہے، یہ مان رہا ہے، لیکن دل میں یہ خیال ہے کہ یہ میرا کوئی کمال ہے. اللہ نے وہیں پہ ختم کر دیا. اس لیے انسان نیکی میں بھی جتنا اوپر چلا جائے وہاں یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو وہاں انسان کے قدم لڑکھڑا جائیں اور انسان جو ہے وہ اتنے اوپر مقام پہ پہنچ کے پھر جو ہے وہ نیچے گر جائے. بلکہ جہاں بھی پہنچ جائے انسان اسے یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان ہے کہ اللہ رب العزت نے ایمان کی مجھے توفیق دی ہے اور نیکی کی توفیق دی ہے. یہ انسان کا اپنا کوئی فضل نہیں. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات کے امام، میرے اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا اور آپ کو مخاطب کیا، فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ. یہ آپ کے اوپر اللہ کی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم ہو گئے، اس میں آپ کا کمال نہیں ہے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر نیکی میں کوئی ہے اس کائنات کے اندر؟ جب سے کائنات شروع ہوئی ہے جب تک رہے گی کوئی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اوپر نہیں ہے. لیکن عرش کے رب نے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، آپ اللہ کی رحمت سے ان کے لیے نرم ہو گئے. اگر اللہ نہ چاہتا تو آپ جو ہے وہ ان کے لیے نرم نہ ہوتے. اس لیے میرے بھائیوں یہ مقام جو ہے اس کے اوپر انسان کو ضرور جو ہے وہ غور و فکر کرنا چاہیے. اور اللہ رب العزت نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ. اگر اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی تم میں سے کوئی بھی متقی اور پرہیزگار نہ بنتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو دعا سکھائی ہے اور آپ کیا کرتے تھے اس دعا کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اللہ اکبر. یہ ابدیت کا وہ مقام ہے کہ اگر انسان کو اس کا ادراک ہو جائے نا، حقیقت ہے انسان کی کامیابی یقینی ہے. اللہم رحمتک ارجو، اے اللہ میں تیری رحمت کا امیدوار ہوں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، میں جو ہوں نا میری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے یا اللہ مجھے اپنی ذات پہ تجھے چھوڑ کے اتنا بھی اعتماد نہیں ہے کہ آنکھ جھپکنے کا جو ٹائم ہوتا ہے اتنا بھی تو مجھے چھوڑ دے اور مجھے میری اپنی ذات کے سپرد کر دے. یا اللہ مجھے یہ بھی گوارا نہیں. فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کے برابر بھی یا اللہ مجھے میرے سپرد بھی نہ کرنا، کسی اور کے سپرد تو بڑی دور کی بات. اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، کہ یا اللہ آنکھ جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے سپرد بھی نہ کرنا بلکہ اپنی حفاظت اور اپنی نگرانی کے اندر رکھنا. یہ سبق میرے بھائیوں بہت یاد کرنے کا ہے کہ ہم جو لوگ ہیں جو یہاں ہم مسجد میں بیٹھے ہیں، یقیناً اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی، نیکی کی راہ پہ چلایا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. لیکن شیطان آ کے بہکاتا ہے، کبھی ذہن میں یہ وسوسے ڈالتا ہے اور انسان موازنہ کرنا شروع کر دیتا ہے اور پھر اس میں یہ وائرس جو ہے وہ ابھرنا شروع ہوتا ہے کہ آخر میرا کوئی کمال ہے یا میں کوئی محنت کر رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں تو پھر یہ نہیں. آپ جس مقام پہ بھی کھڑے ہیں یہ اللہ کا فضل اور اللہ کا احسان ہے. اللہ کے فضل اور اللہ کی توفیق کے بغیر میں اور آپ کچھ بھی نہیں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی یہ نقطہ جو ہے اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.